اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جرنیز کی. جی تو آج جناب ہمیں جوائن کیا پاکستانی ہے جن کے لیے ہم کہتے ہیں وہ آپ کیوں بول رہی ہیں ویسے آپ آج کل؟ دیکھیں جو پاکستان سے دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. بالکل جی, یہ وہ اوورسیز پاکستانی, یہ وہ ہے بالکل. سائمہ اصغر ایجوکیشنسٹ ہے, یو اے ای سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے ان کی جرنی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. السلام علیکم سائمہ جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کن حالات میں کیا؟ پاکستان سے جانے کا فیصلہ اے پی ایس کے بعد کیا. اس سے پہلے جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا تو میری بیٹی اسکول جا رہی تھی اور ہماری گاڑی سب سے آگے تھی, تو اس کے بعد سے ہمیں بہت سیفٹی کے لیے بچوں کے ایک انوکھا سا واقعہ تھا وہ, جس میں 3 سال کی بچی تھی, اسکول جا رہی تھی اور ہم پھنس گئے, ہماری گاڑی پھنس گئی وہاں. تو اس کے بعد ایک ڈر سا پیدا ہو گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ پھر اے پی ایس ہوا, پھر بس ہمیں یہ لگا کہ یہ بچوں کے لیے ہم یہ کیا بچپن دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, جہاں بچے اسکولز میں ڈرلز ہو رہی ہیں, سڑکوں پہ بچے کھیل نہیں سکتے, سائیکلیں نہیں چلا سکتے. ہم نے تو اپنا بچپن اس طرح کا نہیں دیکھا تھا. تو اس وقت ہم تھوڑا سا کچھ کام کا بھی سلسلہ تھا, کام کو بڑھانا تھا, تو تھوڑا سا ہم 1-2 سال کے لیے اس وقت دبئی آئے تھے کہ ہم 1-2 سال تھوڑا سا پاکستان کے حالات سیٹل ہو جائیں گے, تھوڑا سا ہم اپنا کام یہاں ایکسپینڈ کرنا تھا وہ کریں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے. ابھی بھی ہم پوری طرح دبئی میں ایز سچ نہیں ہیں, ابھی کام ہمارا پاکستان میں ہے. بزنس, آپ کا بزنس ہے, کوئی بزنس کرتی ہیں؟ بزنس پاکستان میں ہے جی, میری کمپنی ہے پاکستان میں, ایجوکیشنل کنسلٹنسی ہے اسٹیپس کے نام سے. پاکستان میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. ہمارا گھر پاکستان میں ہے, ہمارا دل پاکستان میں. اور آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے, اس سے متعلق بھی بتائیے تھوڑا, وہاں پہ کیا کچھ کرتے ہیں؟ جی, میں نے اپنی ایجوکیشن کی جرنی تو پاکستان سے شروع کی. میں پڑھاتی تھی پاکستان میں, پہلے اسکول میں پڑھایا, پھر یونیورسٹی میں پڑھایا, پھر ٹیچرس کو پڑھایا. ابھی بھی ہماری کمپنی ٹریننگز کرتی ہے پاکستان میں, اور دبئی میں بھی میں ٹریننگز بھی کرتی ہوں اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور کریئر کاؤنسلنگ کرتی ہوں. basically working in the field of professional development. Right. Saima ji, it is really actually very unfortunate that schools میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, بٹ ہم امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں, ٹیکسس میں بھی آرمز بہت ایزیلی اویلیبل ہے اور ایکسیس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایز این ایجوکیشنسٹ what are the things that you would like to change in the پاکستانی جو کریکولم ہے ہمارا اسٹڈیز کا, اور آپ دبئی میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ انکلکیٹ کی جا رہی ہیں بچوں میں؟ دیکھیں, پاکستانی کریکولم سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آئی تھنک ہمارے کلاس روم سائزز بہت بڑے ہیں بائی اینڈ لارج. میں کچھ جو چند ہمارے ایلیٹ اسکولز ہیں ان کو ہٹا کے جو بائی اینڈ لارج ہمارے سسٹمز ہیں اس میں کلاس رومز بہت بڑے ہیں. ایک ٹیچر ہے, 40 بچے ہیں کلاس میں, تو وہ اٹینشن نہیں مل سکتی بچوں کو. سو آئی تھنک مطلب 2 چیزیں ہیں, ایک تو کلاس روم سائزز چھوٹے ہوں تاکہ ٹیچرز اٹینشن دے سکیں, اور دوسرا یہ کہ ٹیچر ٹریننگ ہو. دبئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سختی ہو گئی ہے اب کہ کون پڑھا سکتا ہے کلاس روم میں. آپ کو کلاس روم میں اگر آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کے پاس کوئی لائسنس ہونا چاہیے, جبکہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ ٹیچنگ اسسٹنٹ بن سکتے ہیں, لیکن آپ فل فلیج ٹیچر نہیں ہو سکتے. بچوں کی اتنے سارے بچوں کی آپ کے پاس ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا سائمہ جی, یہ بھی ایک بات ہے کہ ایز اے پیرنٹ آئی فیل کہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی بچہ جائے اسکول میں اور بس سب کچھ سیکھ کے آ جائے. How important is it for a parent to be as interested and as invested in the studies as the teachers are? I think پیرنٹس کو میرے حساب سے پیرنٹس کو اسٹڈیز میں اتنا انویسٹڈ نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ تربیت میں ہونا چاہیے. بالکل ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تربیت بھی اسکولس کو آؤٹ سورس کر دی ہے. اور کئی بار جب پیرنٹس اسٹڈیز میں انویسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں ٹیچرس اور پیرنٹس میں کلیش ہو جاتا ہے, کیونکہ پیرنٹس اپنے حساب سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹیچرس اپنے حساب سے پڑھا رہی ہوتی ہے. تو جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سے ملکوں میں بچوں کو تو ہوم ورک بھی نہیں ملتا. پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہم اتنے بڑے بڑے بستے گھر بھیجتے ہیں کہ پیرنٹس ہوم ورک کرائیں, پھر ٹیوشنیں پڑھیں بچے, اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم
इतनी फीस दे रहे हैं کہ وہ اسکول میں جتنا کام کر رہے ہیں اس میں ہی پورا ہو جانا چاہیے. تربیت پہ فوکس ہونا چاہیے پیرنٹس کا، آپ سے کریں. تربیت پہ فوکس ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کوئی لیگل ایڈ بھی دیتی ہیں جو اوورسیز وہاں سے جاتے ہیں، پرابلم ہوتی ہے انہیں لیگلی کوئی مسائل ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، لیگل ایڈ میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور اس ملک میں لیگل ایڈ دینے کے لیے بہت سی شرائط بھی ہیں، تو ہر انسان لیگل ایڈ نہیں دے سکتا. لیکن ہماری پاکستان ایسوسی ایشن ہے دبئی کی جو کہ بہت ہیلپ فل ہے، اور پاکستانی کونسلیٹ ہے جو بہت ہیلپ فل ہے. سو اگر کسی کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہو اور کمیونٹی میں پتہ چلے کہ کسی کو پریشانی ہے پاکستانی کو، تو پھر ہم لوگ ان کو وہاں ریفر کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور ریسورسز بھی ہیں. رائٹ. سائمہ جی یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے، اور کیا دبئی میں آپ وہ اسکل سیٹس دیکھتی ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ اسکل سیٹس بھی دیے جا رہے ہیں؟ جی، اسکل سیٹس آئی تھنک آج کل کے زمانے میں ٹرانسفریبل اسکلس تو بہت ضروری ہیں. جتنا ہم کتابوں سے بچے سیکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ بچے چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے سیکھتے ہیں. سو دبئی میں بھی دیے جا. جی 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 سائمہ اصغر صاحبہ ایجوکیشنسٹ یو اے ای سے ہمیں جوائن کیا، وہ بتا رہی تھی کہ بھئی تعلیم کے جیسے آپ نے سوال بھی کیا جی کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں کیا ہو رہا ہے وہاں دیکھیں، پر. بیکاز زہیب ہم دیکھتے ہیں کہ a lot of times آج بھی پاکستان میں آئی بی ایس سے پڑھے ہوئے بچے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے اپنی ڈگری کے ساتھ گھوم رہے ہیں لیکن جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ایسے ٹائم پہ جب اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہوگا، یو کین بی این انٹرپرینور، یو کین اسٹارٹ یور اون بزنس. اور کووڈ کے ٹائم پہ یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز آج 4-5 سال بعد بڑے بڑے بزنس بن گئے، بیکاز دے ور اسکل بیسڈ بزنس. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکل بیسڈ لرننگ بھی کروائیں.